دیکھا وہاں بھی فورتھ جنریشن آ گئی ہے. فلسطین کی موومنٹ کو دیکھ لیں, ان کی تحریک کو دیکھ لیں, وہاں بھی فورتھ جنریشن جو ہے اب اس وقت سامنا کر رہی ہے صہیونیوں کا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ اگریسو ہو کے سامنے آتی ہے, اور ہمیں کشمیر میں بھی نظر آیا, ہمیں فلسطین میں بھی نظر آ رہا ہے. اس وقت القدس بریگیڈ کا غزہ سے صہیونی فوج پر جو راکٹ فائر, جو غلیل پہلے استعمال کی جاتی تھی, اب راکٹ فائر داغے جا رہے ہیں. اتنا ایسے راکٹ, خاص قسم کے راکٹ داغے گئے ہیں جو کہ اسرائیل ڈیفنس سسٹم کو کراس کر کے ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ سینیریو, یہ سچویشن اسرائیل کے لیے کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں اسرائیل کے لیے تو ہمیشہ سے یہ خطرناک رہی ہے. اگر نہ رہی ہوتی تو آج چوتھی جنریشن اپنے خون سے اب ایک نئی تاریخ نہ رقم کر رہی ہوتی. یہ تاریخ ایک عرصے سے رقم کی جا رہی ہے, اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. بڑی غیرت مند قوم ہے, چاہے وہ کشمیری ہیں چاہے وہ فلسطینی ہیں. انہوں نے اپنی زندگیوں کے اوپر کھیل کر, اپنی نسلوں کے اوپر, اپنی نسلوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے. وہ غیرت مند قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو مسلم امہ میں موجود اس بے غیرت طبقے کو بھی ضرور اب شامل حال رکھنا چاہیے, جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی کس طرح کی لڑائی ہے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میری نظر سے چند ٹویٹس گزرے ہیں. ایک ٹویٹ پنجاب کے وزیر تعلیم کا ہے, ڈاکٹر مراد راس ان کا نام ہے. جی میں نے پڑھی. انہوں نے ٹویٹ میں 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جی فلسطینیوں نے ابھی تک اپنی ملٹری کیوں نہیں بنائی. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ادھر سے اتنے آرمڈ فوجی ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے پتھر کیوں چلائے جاتے ہیں. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کو امدادی رقم ملتی ہے وہ امدادی رقم استعمال کر کے وہ اپنی ملٹری مائٹ کیوں نہیں بناتے. تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. مطلب مجھے اتنا افسوس ہوا ہے ان انٹلیکچوئل چیولز کی سوچ کے اوپر کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انسیٹلڈ ٹیریٹری ہوتی کیا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کشمیر جیسے مقبوضہ علاقے کے اندر جو حکومتیں بنتی ہیں وہ کٹ پتلی ہوتی ہیں. اس کا انفلوئنس ان کے اوپر ہوتا ہے جو ان کو بناتا ہے, جس طرح کے عبداللہ کی حکومت تھی. اسی طرح سے اگر آپ پیلسٹین کے اندر دیکھیں تو وہاں پر جو معاملات ہیں, وہاں پر اگر کوئی کٹ پتلی حکومت ہے بھی تو ملٹری مائٹ کیسے جنریٹ کر سکتی ہے؟ پبلک کو کیسے فنڈنگ کے ذریعے پبلک اپنے اینڈ کے اوپر ایک ملٹری کھڑی کر سکتی ہے؟ مطلب میں تو حیران ہوا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جن کے پاس منسٹریز آگے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے انٹلیکچوئلز ہیں. شاید ہم یہ جملے دیکھ کر, یہ سوالات اٹھا کر ہم حالات کا دھارا بدل دیں گے, حالات کا رخ بدل دیں گے, اور یہ وہ اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ کے ایک صوبے کے وزیر تعلیم کا جملہ ہے, یہ سوالات ہیں جس کو دیکھ کر سر دھننے کو دل کرتا ہے. سر یہ وہ وزیر تعلیم ہے جن کو ہسٹری نہیں پتا ہوگی. آپ آگے کیا بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہسٹری تو چلے بھاڑ میں گئی. ہسٹری اگر ان کو نہیں پتا تھی, نہ پتا ہو, کم از کم فیکٹس تو پتا ہونے چاہیے. ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بتا دیں کہ لائن آف کنٹرول, بارڈر اور ورکنگ باؤنڈری میں فرق کیا ہوتا ہے, ان کو یہ پتا نہیں ہوگا. تو ان کو انسیٹلڈ ٹیریٹریز میں ہونے والی ہیپننگز کا کیا پتا ہوگا؟ اب اس مطلب احمق بندے نے اتنا بڑا ٹویٹ کر کے ہزاروں ری ٹویٹس اور شیئرز ہوئے, اس بندے نے زحمت نہیں کی کہ اس کو ڈیلیٹ کر دے. اس سے 4 دن پہلے آپ کے وزیر خارجہ نے کیا بول دیا ہے کہ آرٹیکل 370 انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے. مطلب اس کے اوپر آپ کلیریفیکیشن بعد میں جتنی دیتے رہے, اس سے پہلے آپ ہی کے ملک کے وزیر خارجہ نے ایک انتہائی اہم جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی جگہ انڈین کشمیر کہہ دیا تھا. یہ جملہ یعنی بھارتی کشمیر کہہ دیا تھا مقبوضہ کشمیر کو. تو یہ سوچتے سمجھتے نہیں اور اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں. اچھا, آپ نے جو سوال کیا تھا, بقا کی جنگ تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں, چاہے کشمیری اپنے اینڈ پہ لڑ رہے تھے, چاہے فلسطینی اپنے اینڈ پر لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لڑ رہے ہیں. لیکن مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ جس وقت کشمیری مظلوم خواتین کے اوپر بھارتی بربریت کرنے والے فوجیوں کے گھٹنے ان کی گردنوں کو دبا رہے تھے, تو پاکستان جیسے ممالک جو کہ اپنے آپ کو ایٹمی قوت کہتے ہیں اور ہیں بھی, ان کے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر نادن دھنا کر رہے تھے. یہ مورخ لکھے گا کہ جب اسرائیلی فوج کے بربریت ڈھانے والے فوجی بچوں کی گردنوں کے اوپر اپنے بوٹ رکھے ہوئے تھے, تو اس وقت پاکستان اور سعودیہ کے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو پوری دنیا کا چیمپئن کہتے ہیں عالم اسلام کا, وہ رقص و سرود کے محفلوں کو انجوائے کر رہے تھے. ان کے عمروں کی ادائیگی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ریلیجیس سینٹیمنٹ ہے اس کو پورا کیجئے,
لیکن آپ کے لیے اس وقت جو فرض ہے وہ کچھ اور ہے، آپ کر کچھ اور رہے ہیں۔ ناصر صاحب بڑی مطلب کوزے میں سمیٹ دیا ہے دریا کو،